علی مقام دشت کربلا میں موجود ہے. ادھر ابن زیاد کو شمر نے خبر دی، اے ابن زیاد یہ جو حر ہے اس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے حر کو ایک تجویز پیش فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اے حر تو ابن زیاد سے یہ کہہ دے، بلکہ یہاں حر بن یزید نے بھی رستہ روکا ہی تھا کہ عمر بن سعد جس کو ابن زیاد نے دیلم کے کافروں سے لڑنے کے لیے یہ لشکر تیار تھا جہاد کے لیے، اس نے اس کو آرڈر کیا کہ تو فوراً چلا جا دیلم کے کافروں سے بعد میں لڑنا اور پہلے جا کر حسین اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر. یہ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول اشرا مبشرہ کا بیٹا ہے. توجہ ہے سب کی. یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. بڑا جنرل تھا، بڑا نام تھا اس کا، اس نے بڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی، بڑا جہاد کیا ہوا تھا. اور اب بھی اس کے پاس پروانہ موجود تھا کہ جس وقت یہ دیلم کو فتح کرے گا تو رے کی پوری سلطنت کی گورنری اس کو ملے گی. ابن زیاد نے اس کو بلایا، کہا اے سنو اے عمر بن سعد، اگر تجھے رے کی حکومت چاہیے تو سب سے پہلے تجھے حسین کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. نے کہا یار خدا کا خوف کر، میں حسین نواسہ رسول ہے اس کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہوں. کہنے لگا اچھا پھر رے کی حکومت میں کسی اور کو دے دوں گا. اس نے کہا چلو مجھے آج کی رات سوچنے کا موقع دو. یہ گھر آیا اور اس کا مارکت الارا وہ کلام جو اس نے رات کو شعر کہے وہ یہ تھے کہ اترکم الکرئی والرئی رغبہ ام ارجع مذموما بقتل حسین وفی قتل النار التي ليس دونها حجاب وملک الرئی قرۃ عین. یہ کہنے لگا کہ کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں لیکن اس کی طرف دل بھی مائل ہے، قتل حسین کی مذمت کو گوارا کر لوں پر قتل حسین کی سزا تو جہنم کی آگ ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، اور رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چنانچہ اس بدبخت پر لالچ غالب آ گئی، رے کی حکومت. اس کو خیال آیا، صبح یہ دربار ابن زیاد میں پیش ہوا. کہنے لگے ابن زیاد مجھے منظور ہے، میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے میں دیلم کی طرف چلا جاؤں گا. اس نے کہا بہت اچھا. کئی ہزار کا لشکر جو کافروں سے لڑنے کے لیے تیار تھا وہ نواسہ رسول کے لیے ان کے خلاف لڑنے کے لیے ابن زیاد نے بھیجا. 1000 فوجی پہلے، اب کئی ہزار کا نیا لشکر وہ جو عمر بن سعد کی قیادت میں آیا. چنانچہ عمر بن سعد کو حکم دیا کہ عمر بن سعد تو جا اور حر بن یزید اس کا جو لشکر ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے، تو سب کا سپہ سالار بن. عمر بن سعد آیا، امام علی مقام سے اس کی گفتگو شنید ہوئی، امام پاک سے ملاقات ہوئی. امام علی مقام نے فرمایا اے عمر بن سعد تیرا باپ ہمارے نانا کا صحابی تھا جس کو میرے نانا نے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا، جنت کی خوشخبری دی. تو یہ بتا کیا ہم آل محمد حق پر نہیں ہیں؟ کہنے لگا آپ حق پر ہیں. آپ نے فرمایا کہ یزید باطل پہ نہیں ہے، اس کی خباثتیں اس کی ضلالتیں تجھے تک موجود نہیں ہیں کہ وہ تارک نماز ہے، وہ شراب نوش ہے، وہ کافروں کو اچھا کہتا ہے، وہ رسول اللہ کی شریعت کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، کیا تجھے پتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہاں مجھے پتا ہے. تو آپ نے فرمایا تو پھر تو حق کا ساتھ دے گا یا باطل کا ساتھ دے گا؟ کہنے لگا اگر میں آپ کا ساتھ دوں تو میرا مکان گرا دیا جائے گا، میرے بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا، میری عورتوں کی بھی حرمتی کر دی جائے گی اور میں ہر چیز سے ہر مال و دولت سے محروم ہو جاؤں گا. امام پاک نے فرمایا ارے ہم تجھے اس سے بہتر عطا کر دیں گے، ہائے ہائے ہم تجھے اس سے بہتر عطا کر دیں گے. کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ چلیں آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہے؟ امام علی مقام آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ ہم خود نہیں آئے. آپ نے فرمایا عمر بن سعد ہم یہاں خود نہیں آئے، ہمیں تو کوفیوں نے خط لکھ کے بلوایا ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم نے کسی شہر پہ حملہ نہیں کیا. تو دیکھ رہا ہے ہم نے ہتھے گئے، ہمارے ساتھ کوئی لشکر موجود نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ بچے اور عورتیں اس بات کی گواہی ہے کہ ہم کسی جگہ حملہ کرنے نہیں جا رہے بلکہ ہم تو مہمانی پہ کوفے ہمیں بلایا جا رہا ہے. اب تو ہی بتاؤ جب ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی شہر پہ حملہ نہیں کیا، لوگوں نے ہمیں خود بلایا، پھر ہمارے مقابلے میں اتنی لمبڑی فوج لے کر آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا جناب میں مجبور ہوں، آپ ہی کچھ حل نکالیے. امام علی مقام نے فرمایا اچھا 3 باتوں میں سے ایک منظور کر لو، یا ہمیں واپس مکہ جانے دو یا کسی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف نکل جانے دو یا خود یزید کے سامنے ہمیں جانے دو، اسے جا کر ہم حق کی دعوت دے دیں. یہاں تاریخ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے
اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ جی امام پاک نے فرمایا کہ یا ہمیں یزید کے پاس جانے دو، ہم اس کی بیعت کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتا تو امام علی مقام اتنا سلسلہ کرتے ہی کیوں؟ یاد رکھیے یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے امام علی مقام پر۔ کسی جگہ بھی مستند تاریخوں میں یہ موجود نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہمیں یزید کے پاس جانے دو، ہم اس کی بیعت کریں گے۔ بیعت کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی ہم خود اس سے معاملات طے کریں گے۔ یہ علی کا بیٹا تھا، اتنی ہمت اور جرت تھی کہ حق کو حق کہہ سکے اور باطل کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ سکے، اتنی ہمت اور جرت تھی۔ چنانچہ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ اے ابن زیاد تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے، اے حسین نے یزید کے پاس، اور یہاں پر عمرو بن سعد نے ڈنڈی ماری اور اس نے کہا کہ اے ابن زیاد حسین نے یزید کی بیعت پر رضامندی کر دی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا، اور لکھا کہ یہ چاہتا تھا عمرو بن سعد کہ بھئی یہ جنگ نہ ہو اور یہ معاملات حل ہو جائیں۔ تو ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ دیکھو انہوں نے یہ 3 شرطیں لکھی ہیں، مقصد ہمارا حل ہوتا ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کی جائے، ان کو یزید کے پاس جانے دو، وہ جانے اور یہ جانے اپنے معاملات کو طے کر لیں گے، ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جیسے یہ خط گیا شمر ابن زیاد کے پاس تھا، شمر کہنے لگا ہے دیکھا مجھے پہلے ہی رپورٹ ملی تھی کہ یہ عمرو بن سعد یہ تخلیے میں ملاقاتیں کرتے علی کے بیٹے سے، اور یہ کوئی اندر سے ساز باز ہے، اگر حسین ڈائریکٹ یزید کے پاس چلا گیا تو تجھے کیا ملے گا؟ وہ تیرا نام نہیں ہوگا، لہذا ان کو کہہ کہ اگر واقعی حسین یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا تو تھا ہی نہیں، اگر حسین یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہو وہ پہلے تمہاری بات مانے، وہ تمہاری بیعت کرے۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر لعین پلید کو خط لکھ کے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ تو جا کر عمرو بن سعد سے کہ ہم نے تجھے صلح کا ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تجھے ایک ہی حکم دیا ہے کہ یا حسین کو ہماری اطاعت میں مجبور کر یا ان کا سر کاٹ کے لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ شمر لعین و پلید نے جس وقت وہ خط لایا عمرو بن سعد کو دیا کہ عمرو بن سعد ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ یا تو حسین اور ان کے ساتھیوں کا سر کاٹ کے میرے حوالے کر، میرے دربار میں پیش کر، یا تو اپنے اس لشکر کی سالاری اور سرداری سے سبکدوش ہو جا۔ میں یعنی شمر نے کہا میں اس لشکر کی قیادت کروں گا۔ عمرو بن سعد کہنے لگا ارے او حسین سے لڑنے سے کس نے انکار کیا ہے؟ میں تو چاہتا تھا تصادم نہ ہو۔